سورۃ الحج آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ تھا، قیامت کی ہولناکی کا بیان تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں قیامت کے واقع ہونے پر دو مثالیں بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، یعنی وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ زندہ ہو، پھر اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو، پھر حساب کتاب کی منزل آئے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو بات میرے دماغ میں آ جائے بس وہ ٹھیک ہے، اور جس کو دماغ تسلیم نہ کرے وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان آیات کریمہ کے اندر دو مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ریکارڈ ختم ہو گیا، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنی ابتدا میں غور و فکر کر کے تیری ابتدا کہاں سے ہم نے کی۔ ابتدا مٹی سے ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو آدم علیہ السلام کی اما حوا کے ملاپ سے پیدا فرمایا، پھر جتنے انسان آئے، اب جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے، وہ ایک قطرہ آب سے پیدا ہو رہے ہیں۔
اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ قطرہ آب وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، رحم میں جاتا ہے، تو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ 40 دن کے اندر وہ پہلے نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر جمع و خون بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شکل عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے اندر ہڈیاں آ جاتی ہیں، وہ پورا کا پورا جسم بن جاتا ہے، اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا تیری کہاں سے ہوئی؟ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام جب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ مٹی کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، پھر انسان جب بن گیا، اب یہ مر گیا، اب تو اس کا نام و نشان بھی ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہیں، اس کا تو ریکارڈ بھی ہے، اس سے پیدا کرنا اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور دوسری مثال جو کہ ان آیت کریمہ کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ ایک زمین خشک ہوتی ہے، بالکل بنجر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پر بارش برستی ہے، اور وہی زمین جو کہ بالکل بنجر تھی، خشک تھی، جیسے اس کے اوپر پانی آیا، گویا کہ ایک مردے میں جان پڑ گئی۔ وہی زمین ہوتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے سبزہ اگنے لگتا ہے، اور پھر تم اس کے اندر جو بیج ڈالتے ہو تو کتنی بہترین خوبصورت اور عمدہ چیزیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بس یہی ایک مثال ہے کہ جس رب کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے۔ زمین تو بہت بڑی ہے، انسان تو ہے ہی کتنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان دو مثالوں سے سبق حاصل کرے اور اللہ کی بات پر یقین کر لے کہ قیامت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، اور جس طریقے سے قیامت برحق ہے اسی طریقے سے انسان پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کی گھڑی آئے گی، یہ بھی سب کا سب حق ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو بعث سے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنے سے، فإنا خلقناکم من تراب، بس بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر پیدا کیا نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقہ، جس پر نقش کیے ہوئے تھے، وغیر مخلقہ، یا وہ جس پر نقش نہیں تھے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے بیان کر دیں، واضح کر دیں۔ یعنی کہ یہ وہ حالتیں ہیں انسان کی جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہیں، 40 دن کے وقفے سے یہ حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو مضغہ ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، یا تو مخلقہ ہوتا ہے یا غیر مخلقہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اس کے اوپر پھر نقش پیدا کر دیتے ہیں، شکل بنا دیتے ہیں اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اللہ اس کے اوپر شکل نہیں بناتا، وہ دوسرے مہینے ضائع ہو جاتا ہے، وہ تیسرے مہینے ضائع ہو جاتا ہے، وہ چوتھے مہینے ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو شکل دیتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے شکل عطا فرماتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ، جو چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بچہ 9ویں مہینے کے اندر پیدا ہو جائے، 10ویں مہینے کے اندر پیدا ہو جائے، اور کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ 7ویں مہینے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 8ویں مہینے کے اندر بھی ہو جاتے ہیں، اور 10ویں کے بعد 11ویں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، 12ویں کے اندر بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں جب تم طفل ہوتے ہو، بچے ہوتے ہو۔ ثم لتبلغوا اشدکم،
پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، انسان جوان بھی ہو جاتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو وفات دے دی جاتی ہے، بچپن کے اندر وہ چلے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے رذیل عمر، بہت زیادہ بڑھاپے کی طرف۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم، علم کے بعد بھی، شیئاً کچھ۔ اللہ کسی کو اتنا بوڑھا کر دیتا ہے کہ وہ جو جانتا تھا وہ بھی بھول گیا۔ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کو بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہم اتنا بوڑھا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ بچپن میں آ جاتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ پوری زندگی کیسے گزری اور کیا کیا حالات گزرے ہیں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، دوسری مثال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو زمین کو، حامدتاً، جو کہ دبی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بنجر ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی کو، اہتزت، تو وہ حرکت کرتی ہے، وربت، اور ابھرتی ہے، یعنی کہ اپنی حالت تبدیل کرتی ہے۔ حرکت کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس پہ زلزلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے بنجر تھی، جب پانی آیا تو وہ حرکت میں آ گئی، یعنی اس میں جان پڑ گئی، اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیزیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، من فی القبور، ان کو جو قبروں کے اندر ہیں۔ کسی انسان کے لیے تو ہرگز یہ جائز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو طعنہ دے، اس کی اوقات یاد دلائے۔ جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس قسم کی بات کرے، لیکن اللہ تو خالق اور مالک ہے، اس کا حق ہے کہ اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، ان کی اوقات یاد دلائے۔ اللہ کیوں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے؟ کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کس چیز سے بنا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے۔ جب خالق اور مالک کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت، اوقات اس کو یاد دلائے، اور میرے بندے تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بتا دیا کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، جب میں نے بتا دیا کہ جیسے پہلے تمہیں میں نے زندگی عطا کی، پھر تمہیں موت دی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کروں گا، اب پھر تو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ انسان نے کہا نا، اذا کننا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہم خاک کے ساتھ خاک ہو جائیں گے، اس کے بعد کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایسا ہے کہ یہ اتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان، کتنے خراب لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، تو اتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو ان تمام کو پیدا کرنا پہلی بار اور دوسری بار میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، لیکن تمہارے لیے یہ بہت زیادہ ہیں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ،
تمہارا پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندگی عطا کرنا، دوبارہ تمہیں اٹھانا میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک جان، الا کا نفس واحدہ، یعنی کہ جتنے بھی خراب ہوں میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک بندہ. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے ایک یا ایک خراب یا 100 خراب بھی ہوں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ قوت والا رب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سمجھانے کے لیے میں نے بات کی، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو. اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان شک میں پڑے ہوئے ہیں نا. اگر شک میں پڑے ہوئے نہ ہوتے اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں فرماتے؟ انسان شک میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جب مر گیا، وہ خاک کے ساتھ خاک ہو گیا، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اب سنو تم اپنی کہانی کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی. جب اللہ نے چاہا کہ انسان کو پیدا فرمائے، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے. فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ. مٹی آ گئی، مٹی کا گارا بن گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا دیا. آدم پیدا ہو گئے، اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح آ گئی. تو پہلے انسان کس سے بنے؟ جی، مٹی سے. اب مٹی کے اندر جان ہے، یعنی ابتدا دیکھیں نا کہ ابتدا تو مٹی سے ہے. مٹی مختلف جگہوں کی تھی، اب مٹی میں تو جان نہیں تھی، اس میں تو زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر دیکھو کہ ایک بے جان چیز مٹی کے اندر میں نے جان ڈال دی. اب تو انسان بن گیا. جب انسان نہیں تھا، مٹی تھی، مٹی میں سے انسان بنا دیا. اب جب انسان بن گیا، پھر انسان سے آگے جو میں نے انسان بنائے وہ کس چیز سے؟ ثم من نطفہ، ایک حقیر قطرہ آب سے، پانی کے ناپاک قطرے سے یہ حضرت انسان بنا. اور اس کے جو مراحل ہیں ماں کے رحم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل ہمیں ارشاد فرما دی کہ پہلے وہ قطرہ آب تھا، ثم من علقہ، پھر وہ خون کی شکل میں جمع ہوا خون بن گیا، ثم من مضغہ، پھر وہ ایک لوتھڑا بن گیا، مخلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل عطا فرما دی، وہ بچہ بن گیا، انسانی شکل، چھوٹا سا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی بنا دی، کان، ناک، دل و دماغ، ہر چیز اس کے اندر بنا دی، پورا کا پورا ایک وجود بنا دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب تک اللہ نے چاہا وہ ماں کے پیٹ میں رہا. جب اللہ کا امر آیا وہ دنیا کے اندر آ گیا. جب آیا تو نخرجکم طفلا، وہ طفل تھا، بچہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ جوان ہوا. اس کی چاہت نہیں تھی تو وہ پہلے چلا گیا. اس کی چاہت تھی تو وہ بوڑھا ہو گیا. اس کی چاہت تھی تو اتنا بوڑھا ہو گیا جسے کہتے ہیں کہ سٹھیا گیا، بہت ہی بوڑھا ہو گیا. ایسا بڑھاپا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بڑھاپے سے پناہ مانگی جس میں انسان معذوری میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، وہ بات صحیح سن نہیں سکتا، صحیح سمجھ نہیں سکتا، بات اس کو یاد نہیں رہتی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں تو اس کو رذیل عمر تک لے جاتے ہیں، اس کو ہم اتنا زیادہ بوڑھا کر دیتے ہیں، بالآخر اللہ کا امر آ جاتا ہے. کوئی بچپن میں چلا گیا، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں، جانا تو ہر ایک نے ہے. جس طریقے سے سارے کے سارے مراحل کے اندر انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں تھا، اللہ کے امر سے آیا، اللہ کے امر سے چلا گیا. اسی طریقے سے جب اللہ کا امر آئے گا پھر یہ قبر کے اندر پڑا رہے گا، اور اللہ جب چاہے گا اس کو پھر وہاں سے نکالے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ باتیں اس دور کے اندر سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن جب قرآن مقدس اتر رہا تھا، قرآن مقدس کے جو اول مخاطب تھے صحابہ کرام تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو سمجھایا
ان کی ایک ہی بات تھی آمنا و صدقنا، اے اللہ کے رسول ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کو سمجھنا اس دور کے اندر بڑا مشکل تھا، لیکن وہ کامل الایمان تھے، سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ ماننے والے تھے۔ آج تو سائنسی دور ہے، اب تو سائنس نے بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ آسان کر دی، ان کو سمجھنا بڑا آسان ہو گئی ہے کہ دیکھیے اب تک جتنے بھی انسان دنیا میں آ چکے ہیں، کسی ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ یہ فنگر پرنٹس یہ میچ نہیں ہوتے، ہے نا حیرت کی بات۔ اچھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے، پڑھا لکھا کوئی نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ جو بات بھی کی جاتی تھی کوئی اور لکھتا تھا، اس پہ انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا شروع سے چلا آ رہا ہے، انگوٹھا لگاؤ۔ اب یہ ہو گیا کہ جدید سائنس نے آج یہ ترقی کر لی ہے کہ جو انگوٹھا لگاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہاں بھی مشین بتا رہی ہے کہ یہ فلانے کا انگوٹھا ہے۔ تو کتنے انسان آئے، اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے، کسی انسان کا کسی ایک انسان کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ میچ نہیں ہوتا، ہر ایک کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، ایک خفیہ کوڈ ہے جس کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کا کوڈ اپنا لے، اپنا کسی اور کو دے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ کے پاس جو ریکارڈ ہے انسان کا، اس نے جتنے بھیج دیے جتنے بھیجنے ہیں سب کا نظام پہلے سے موجود ہے، اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، آنن فانن اس نے کہنا ہے کہ ہو جو زندہ ہو، سارے کا سارے ہو جائیں گے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے، بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ان کا جسم بھی سلامت رہتا ہے، لیکن جن کا جسم سلامت نہیں رہتا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی جو دمچی کی ہڈی ہے یہ سلامت رہتی ہے، اور یہ ایسے سلامت رہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو مٹی ختم نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پھر دوبارہ انسان کو زندہ کرنا تو اسی دمچی کی ہڈی سے پھر دوبارہ انسان کو زندہ کر دے گا، یعنی کہ اس کا ریکارڈ، ہر ایک انسان کا ریکارڈ قبر کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے کہ ہم کہتے ہیں جی ایک انسان مر گیا ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہر ایک انسان کا، اس کے فنگر پرنٹس، دمچی کی ہڈی، اس کا جو ڈی این اے ٹیسٹ، ہر چیز الگ الگ ہر ایک کا موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان میرے لیے ایسے ہیں اللہ کے نفس واحدہ، جیسے ایک جان۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ایسا ہو کر رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جس اللہ نے انسان کو اس وقت پیدا فرمایا جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اب تو نام و نشان ہے کہ یہ فلانا ہے، اس کی قبر ہے، یہ فلانا ہے، اب تو نام بھی ہے، ہڈیاں ہیں جیسی کیسی بھی ہیں، لیکن اب ہیں تو صحیح۔ اللہ کے لیے نہ پہلی بار مشکل تھا نہ دوسری بار مشکل ہوگا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک زمین ہے وہ بنجر ہے، مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پانی برسایا اور پانی کے ساتھ ہی وہ زندہ ہو گئی۔ ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، ایک انسان کو جو کہ مر چکا ہے اس کو زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ اس لیے فرمایا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ہمارا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور ہر ایک انسان نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جو دنیا کے اندر اس نے کیا اسے اس کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے، جنت جہنم سب کچھ برحق ہے، یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں،
صرف ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قیامت ہو۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو پھر ظالم کو سزا کیسے ملتی، مظلوم کو انصاف کیسے ملتا، مظلوم کو اس کا حق کیسے ملتا؟ لیکن آج کل ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، زبانی جمع خرچ تو ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قیامت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین کامل ہوتا، آج دنیا کے اندر جتنی افراتفری ہے یہ ہوتی؟ آج ہر ایک اس چکر میں کہ میں کسی کا کھا جاؤں، کھاتا کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بس آگے دیکھی جائے گی۔ یقین نہیں ہے نا۔ یقین ہو کہ ہاں وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو پھر کون کہہ سکتا ہے عقل مند کہ دیکھی جائے گی؟ تو کہہ سکتا ہے؟ جنہیں یقین کامل ہے کہ ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، وہ بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن ایک لقمہ کسی کا کھا نہیں سکتے، کسی کا حق غصب کر نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بھی طاقتور ہے وہ ظلم کرتا ہے، جو کمزور ہے وہ مظلوم ہے، وہ پستا ہے۔ لیکن یہ مظلوم بھی اگر طاقتور ہو جائے تو یہ بھی ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے نا، کسی کو طاقتور بنایا تو اس نے کسی کو کمزور بنا دیا، کسی کو مالدار، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، یہ تو اسی کی تقسیم ہے۔ لیکن بہرحال جو جہاں پر پھر رہا ہے اس وقت ہر ایک سانپ اور بچھو بن کے پھر رہا ہے، جہاں بس چلتا ہے تو وہ ڈسنے سے چوکتا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے، چونکہ قرآن کی بات ہے، اللہ کا پاک فرمان ہے جو کہ حق سچ ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، جب ہے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اگر اللہ کا حق ضائع کر کے گئے یا اللہ کی مخلوق کا حق غصب کر کے گئے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یقین جانیے کہ جن کے ساتھ اس دنیا کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، بظاہر تو وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن حقیقتاً وہ نفع میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت پیارا ہے۔ جس نے 1 روپیہ کسی کا کھایا، دنیا کے اندر نہیں دیا، آخرت میں تو دے گا، اللہ ضرور دلوائے گا۔ اللہ کا انصاف تو یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک بکری سینگ والی، اس نے بغیر سینگ والی کو ٹکر ماری تھی، اللہ قیامت کے دن بغیر سینگ والی کو سینگ عطا فرمائے گا اور اس کے سینگ ختم کرے گا، حکم ہوگا اس کو ٹکر مار۔ جب جانوروں کو انصاف ملے گا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو جس کا حق کسی نے غصب کر رکھا ہے، دنیاوی لحاظ سے پریشانی ہے، آخرت کے لحاظ سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کی مقبول عبادات یہ لے گا۔ اگر وہ بدکار ہے، سیاہکار ہے، وہ برا ہے، نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں ہے، تو پھر اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں جائیں گی۔ یعنی کہ جس کا کسی نے کھا لیا وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ نفع میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ڈرتے رہیں، خدا نہ خاصہ اگر ہماری وجہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو معاملات یہیں دنیا کے اندر ہم درست کر لیں، ختم کر لیں، اس کا حق دے کر یا اس سے معاف کروا لیں۔ آخرت کے اندر تو صرف ایک ہی بات چلنی ہے کہ اس کو دے دو نمازیں، دے دو روزے، اس کی برائیاں لے لو، بس یہی فارمولہ چلے گا اور وہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔